ہمیشہ ہم زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہاں زندگی کی باتیں ہم سکھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی موت کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ نہیں، جینا چاہتے ہیں۔ ہر انسان جینا چاہتا ہے۔ اگر ایک بوڑھے شخص سے پوچھ لیں جو مرنے کے قریب ہے، 100 سال کا بوڑھا انسان جو چل نہیں سکتا، شاید اس کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے میں اور 100 سال جینا چاہتا ہوں۔ مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو آئے میرے سوچو، کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے آیا تھا، جو خدا کے لوگوں کے لیے لعنت کرنے آیا تھا، ہوا کیا؟ جب اس نے خدا کے لوگوں کو دیکھا تو اس کے دل میں خواہش کیا جاگی؟ آئے میرے ساتھ نکالیں گنتی کی کتاب، اس کا 23 باب ہے اور اس کی 8ویں آیت سے شروع کریں گے۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں گنتی کی کتاب، اس کا 23 باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ یاد رکھیں، ایک ایسے شخص کی کہانی، ایک ایسے شخص کی جو زندگی ہے وہ آیا کس لیے ہے؟ لعنت کرنے کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے۔ لیکن جیسے ہی اس نے خدا کے لوگوں کو دیکھا تو دل میں خیال کیا آیا؟ یاد رکھیں میرے عزیزو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موت۔ عابد بھائی اگر آپ تھوڑا سا سامنے آ جائیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ بات آج ہم کریں گے کہ موت ہے کیا چیز؟ ہم 2 موتوں پر بات کریں گے۔ یاد رکھیں، انسان جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرتا ہے، اور جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار ہی مرتا ہے۔ میری بات سمجھائی؟ تو میرے سے تو آج ہم زندگی اور موت کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ موت ہے کیا چیز؟ یاد رکھیں، موت ہر انسان کو آنی ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مالک مکان ہے، چاہے کرایہ دار ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ ٹھیکیدار ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، کسی بھی حالت میں یاد رکھیں وہ کام کرتا ہے، ہر بشر کو موت۔ اور یہ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ جب ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہر بشر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جو عورت سے پیدا ہوا ہے، وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گا۔ جی نکال لیا جی۔ اچھا، جو بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے اگر وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے، 8 باب سے ہم شروع کریں گے اور اس کو 10 سال تک پڑھیں گے۔ اگر وہ پڑھنا بلند آواز میں پڑھ سکتا ہے تو یس، اور اس کی 8 آیت سے 10 آیت تک یوں مرحوم ہے، میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خداوند نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں، اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی، اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے، اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ آمین، آمین۔ میرے سے تو یہ جو شخص ہے اسے بلاتا کون ہے؟ بلک بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے پاس بلایا ہے کہ تو کیا کر، بنی اسرائیل پر لعنت کر، جب تو لعنت کرے گا ہم اس سے جنگ جیت جائیں گے۔ آیا کس لیے ہے؟ اس مقصد کے لیے، اس لالچ کے لیے کہ اگر میں جنگ جیت جاؤں، میری وجہ سے یہ لوگ جنگ جیت جائیں گے تو مجھے بادشاہی میں نام ملے گا۔ اور یاد رکھیں، خدا اس کی سنتا تھا۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہ جس پر لعنت کرتا تھا لعنت ہوتی تھی، اور جس پر یہ برکت چاہتا تھا برکت ہوتی تھی۔ اب بلک نے بلعام کو اپنے پاس بلایا ہے کہ تم میرے پاس آ اور بنی اسرائیل پر لعنت کر۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے جیسے ہی اس نے دیکھا خدا کے لوگوں کو، جیسے ہی اس نے بنی اسرائیل کو دیکھا یہ خدا کے بہت قریب ہیں، تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے اس نے دل میں ایک خواہش ظاہر کی۔ خواہش کیا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ کتنی بڑی خواہش ہے۔ آیا کیا ہے؟ لعنت کرنے کے لیے، لیکن خواہش کیا جاگی؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی جیسی ہو۔ عاقبت کا مطلب کیا ہے؟ ایوریون، عاقبت کا مطلب کیا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی
جیسی ہو. جب آپ کو یاد ہوگا کہ مرنے کے بعد ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, کبھی کبھی ہاں یہ بہت اچھا تھا, یہ بہن بہت اچھی تھی, یہ بھائی بہت اچھا تھا, یہ بزرگ بہت اچھا تھا. یہ عاقبت ہے, ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں. اور یاد رکھیں خدا کے لوگ ان کو بھی یاد کرتے ہیں جو برے ہیں. مرنے کے بعد نا ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں مدری چوک میں ایک آدمی شراب پی کے مرا, تو وہاں پر جب میں پہنچا تو میرے ایک دوست مجھے کہنے لگا اور بریانی ہے وہاں پہ. تو مجھے بریانی کھانے کا بڑا شوق تھا, چاہے فوتگی کی کیوں نہ ہو. میں نے کہا چلو ہی چلتے ہیں. وہاں پر جب کھانا کھا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کون مرا ہے. وہ کہتا چھوڑو, جو بھی مرا ہے ہمیں بریانی سے غرض ہے. یہ وہی ہے جو شراب پی کے مرا ہے. اور یاد رکھیں اچھے لوگوں کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور برے لوگوں کو. اگر آپ اچھی زندگی یہاں پر بسر کر کے جائیں گے, اچھا وقت گزار کے جائیں گے, تو لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں گے, آپ کی عاقبت کو یاد کریں گے. اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی جیسی ہو. کیا وجہ ہے اس نے کیسے یہ اظہار کیا کہ کاش میں صادقوں کی موت ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ آیا لعنت کرنے کے لیے؟ اب اس کے دل میں خیال ایک اور آ گیا ہے, کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے صادقوں کی موت خدا کی نظر میں بڑی قدر ہے. یاد رکھیں صادق ہو کر اس دنیا سے جانا, صادق ہو کر اس دنیا سے رخصت ہونا, راست باز بن کر اس دنیا سے رخصت ہونا خدا کو پسند ہے. جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو یاد رکھیں میرے ساتھ, لوگ آپ کو یاد کریں گے اور وہ مقام آپ کو ملے گا جو خدا نے وعدہ کیا ہے. اور مسیح یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں تمہارے لیے کیا تیار کرتا ہوں. اور یہ سب کے لیے نہیں ہے, یاد رکھیں یہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اسی کے لیے ہے جو مسیح کی لائف کو اپناتے ہیں. یہ سب کے لیے نہیں ہے. اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ نام کے ساتھ صادق لگا تو آپ صادق ہیں. کیوں؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی جیسی ہو. تو جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے, جب آپ انسان کے ساتھ وفادار ہوں گے, تو پھر خدا آپ کی آواز کو سنے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نہ خدا کے وفادار ہیں نہ انسان کے وفادار ہیں. یاد رکھیں شوہر بیوی کا وفادار نہیں ہے, بیوی شوہر کی وفادار نہیں ہے, بیٹی ماں کی وفادار نہیں ہے, بیٹا باپ کا وفادار نہیں ہے. جب تک آپ وفادار نہیں ہوں گے تب تک یاد رکھیں اس بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے. ہم انسان کے وفادار نہیں ہیں تو خدا کے کیسے وفادار ہوں گے؟ انسان کے بارے میں ہم غلط سوچ رکھتے ہیں, ہاں اس کے پاس زیادہ پیسے کیوں ہیں, کیسے آ گئے. تو ہم انسان کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے, ایک اس شخص کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے جس کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے ہیں, تو پھر خدا کے ساتھ کیسے وفاداری کریں گے؟ اسی کو یاد رکھیں جب آپ وفادار ہوں گے, جب آپ اپنے خاندان کے ساتھ وفادار ہوں گے, تو پھر خدا کے ساتھ بھی تو جب انسان کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو پھر خدا کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر سے وفاداری نظر آئے. اگر آپ بیٹی ہیں تو ماں باپ کے لیے وفاداری نظر آنی چاہیے. اگر آپ بہو ہیں تو اپنے ساس اور سسر کے لیے وفاداری نظر آنی چاہیے. اگر آپ بیٹے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے وفاداری نظر آنی چاہیے. جب تک ہم وفادار نہیں ہوں گے, یاد رکھیں میرے ساتھ, وفاداری کی ایسی چیز ہے جو آپ کو خدا کے بہت قریب لے کے آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ شخص کہتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں, کیونکہ یہ جانتا تھا جو صادق لوگ ہوتے ہیں, جو راست باز لوگ ہوتے ہیں, وہ خدا کو پسند ہے, کیونکہ خدا ایسے لوگوں کو چاہتا ہے. اور خدا کسی کو مارنا نہیں چاہتا, لیکن وہ کہتا ہے جب کوئی میرے پاس پہنچے تو وہ راست باز بن کے آئے, وہ صادق بن کے آئے. چلیے ایک ایسی بہنیں بیٹھی ہیں, ایک ایسی عورت کی آپ کو کہانی سناتا ہوں. چھوٹی سی کہانی ہے جس نے وفاداری کی اپنے باپ کے ساتھ. اور میں نے پہلے کہا کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو وہ خدا کے ساتھ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا. ایسے ہی آپ نے بڑی دفعہ یہ کلام سنا ہوگا افتہ جلادی کے بارے میں, اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے جو افتہ جلادی تھا یہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلا گیا تھا, کیونکہ اس کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کے حصے میں سے آپ کو حصہ نہیں دیں گے. تو
कलाम खुदा हमें सिखाता है कि वो शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रह रहा था। अब क्या हुआ कि बनी नून ने जंग के लिए ऐलान कर दिया कि हमने बनी इसराइल के साथ जंग करनी है। तो कलाम खुदा हमें सिखाता है, इस शख्स के पास जितने जलादी थे वहां पर पहुंचे और कहने लगे कि बनी अम्मून हमसे जंग करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आ जा, हम तुझे सरदार बना देंगे। तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ये शख्स अपने शहर में आता है, अपने गांव में आता है, अपने लोगों के साथ मिलता है और कलाम खुदा हमें सिखाता है इसकी एक ही बेटी है, इसकी ना कोई बेटा है ना कोई और बेटी है। तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, इस शख्स ने क्या किया, वादा कर लिया खुदा के साथ कमिटमेंट कर ली कि ऐ खुदावंद खुदा, जब मैं बनी अम्मून को फतह करके आऊं, जब मैं जंग जीत कर आऊं, तो सबसे पहले जो शख्स मुझे मिलेगा वो मैं तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अब कलाम खुदा हमें सिखाता है, ये शख्स जंग के लिए चला गया, वहां पर जब पहुंचा तो जंग जीत कर वापस आ रहा है, लोग खुशी मना रहे हैं। तो कलाम खुदा हमें सिखाता है, जिसकी एक ही बेटी थी, वो उसे पता चला कि मेरा बाप जंग जीत के आ रहा है। उसने क्या किया, तबले वालों को लिया, पाँव में घुंघरू बांध लिए और नाचती हुई बाप के सामने चली गई। और कलाम खुदा हमें सिखाता है कि उसने खुदा के साथ वादा किया था, खुदा के साथ कमिटमेंट की थी कि जो शख्स मुझे पहले आगे से मिलेगा मैं उसे तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि उसकी बेटी उसके सामने आ चुकी है, एक ही बेटी है। तो वो बाप रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए कि जो मुझे दुख देते हैं उनमें से तू भी एक है, क्योंकि मेरे पास कोई और बेटी नहीं है, मेरे पास कोई और बेटा नहीं है। तुझे किसने कहा कि तू मेरे सामने आ जा, क्योंकि मैंने खुदा के साथ वादा किया है, खुदा के साथ कमिटमेंट की है कि खुदावन जो पहले शख्स मेरे सामने आएगा मैं तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। और याद रखें मेरे से, जो खुदा के साथ चलते हैं उसके बच्चे भी वफादार होते हैं। अब बेटी ने क्या कहा, मुझे याद है कि अगर आज के दौर में होता ये बात, चाहे बेटा होता चाहे बेटी, वो कहती मुझे क्या लगे, वादा तूने किया मैंने तो नहीं किया, खुदा के साथ कमिटमेंट तेरी है मेरी तो नहीं है। और मुझे याद है कि एक शख्स उसने पैसे किसी के देने थे, उसने कहा मेरा बेटा तुझे दे देगा। अभी बेटा क्या कह रहा है, जी मैं अपने बाप का जिम्मेदार नहीं हूं, वो पैसे दे या ना दे। लेकिन ये बेटी क्या कह रही है, उसने कहा ऐ बाप अपने वादे से मुकरना नहीं है, मैं हाजिर हूं, लब्बैक मैं हाजिर हूं, जैसा तूने खुदा के साथ वादा किया है, जैसे खुदा के साथ कमिटमेंट की है, ऐ बाप मैं हाजिर हूं, मुझे कुर्बान कर देना। क्या आज ऐसी बेटियां हैं, क्या आज ऐसे बेटे हैं जो माँ बाप को कहते हैं कि हम कुर्बानी देते हैं? मुश्किल है, जिम्मेदारी लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बेटी क्या कह रही है, मैं हाजिर हूं। याद रखो मेरे दोस्तों, जब आप इंसान के साथ वफादार होंगे तो खुदा के साथ वफादार होंगे। तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब उसने वफादारी को जाहिर किया कि ऐ बाप अपने वादे से मुकरी ना, फिरी ना, मैं हाजिर हूं, जैसे तूने खुदा के साथ वादा किया है मैं हाजिर हूं, लेकिन मैंने 2 महीने की छुट्टी दे दे। जाहिर मौत आनी है, उसने कहा मैंने 2 महीने की छुट्टी दे दे ताकि मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर एक खुशी मना सकूं, उसके बाद मुझे कुर्बान कर देना। जरूरी था कि ये बेटी वहां से भाग जाती, क्योंकि उसे पता था कि मुझे कत्ल कर देना है, लेकिन वो भागी नहीं है, वो अपने वक्त के मुताबिक वापस आई है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, उस खुदा के बंदा ने वैसा ही किया जो खुदा के साथ वादा किया था। और आज भी यहूदियों के अंदर जब हम तालमूद की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि आज भी, बल्कि बाइबल के अंदर मौजूद है, कज़ात की किताब के अंदर मौजूद है कि इस औरत की साल में 4 दफा यादगारी, 4 दिन लगातार यादगारी मनाई जाती है। और बादशाह ने कहा कि इसकी यादगारी ऐसे ही मनाई जाए, और जब आप वफादार होंगे तो ऐसे लोग आपको याद करेंगे और कहेंगे हाँ साल के बाद इसकी यादगारी हम जरूर मनाएंगे। और याद रखें मेरे दोस्तों, यादगारी उनकी मनाई जाती है जो खुदा में मरते हैं, जो खुदा के साथ रहते हैं, और बरसी उन लोगों की मनाई जाती है जो मर जाते हैं। बरसी मरने वालों की होती है।
اور شکر گزاری وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خدا میں مرتے ہیں. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کیا برسی ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں. یاد رکھیں برسی مرنے والوں کی ہوتی ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی یا ہماری ماں یا ہمارا بزرگ خدا میں مرا ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے, مرا تو نہیں ہے. تو پھر ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. ہر سال جب آپ کہتے ہیں کہ ہم برسی کریں, نہیں, اس بات کو یاد رکھیں آپ کہیں ہم شکر گزاری کریں گے. اور یہ بندہ کیا کہتا ہے, کاش میں صادقوں کی موت مروں. اور یاد رکھیں میرے عزیزو, موت دو قسم کی ہے. نمبر 1, یہ جو ہم زندگی میں گزر رہے ہیں, یہ ہم جسم میں ہیں, یہ موت آنی ہے. میں نے پہلے کہا ہے, چاہے آپ غریب ہیں, چاہے آپ امیر ہیں, چاہے آپ مزدور ہیں, چاہے آپ مالک مکان ہیں, چاہے آپ کرایہ دار ہیں, چاہے آپ چھوٹے بچے ہیں, چاہے آپ بڑے ہیں, چاہے بزرگ ہیں, موت آنی ہے. اس موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے, اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن جو دوسری موت ہے اس پہ ہمارا اختیار ہے, ہم اس سے بچ سکتے ہیں. آپ جب یہ مکاشفہ میں جائیں گے, وہاں 20 باب پہ وہاں پر لکھا ہے دوسری موت کے حوالے سے. وہاں پر کیا ہوگا, کتاب حیات کھولی جائے گی, اور جس شخص کا اس کے اندر نام نہ ملا اسے آگ کی جھیل میں, یہ دوسری موت ہے. پہلی موت یہ ہے, اس سے ڈرے نہ. یاد رکھیں, اگر ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر پریشان نہ ہو مرنے کے بعد بھی, کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا, مسیح یسوع نے کہا مرنے کے بعد بھی جو لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ مسیح میں سو جاتے ہیں. اگر آپ اس موت سے گھبرائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. ہر ایک انسان کو موت آنی, پریشان نہیں ہونا, یہ موت آنی ہے. لیکن اگر بچنا ہے تو دوسری موت سے بچیں. اس سے آپ بچ سکتے ہیں, میں بھی بچ سکتا ہوں, ہم سب اختیار ہے ہمارے پاس کہ ہم اس دوسری موت سے بچیں. بائبل ہمیں 2 موتوں کی بابت بتاتی ہے کہ دوسری موت کیا ہے. حالانکہ جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے 3 موتیں ہیں. نمبر 1, جب آپ انسان ہیں, آپ خدا کے ساتھ نہیں چلتے تو آپ کیا ہیں, مردہ ہیں. اور یہی بات خدا نے آدم کو کہی تھی کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا. حالانکہ وہ مرا نہیں ہے, روحانی طور پر مر گیا. ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے. میرے عزیزو, کاش میں صادقوں کی موت مروں. ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے لیے بڑا گھر ہو, گاڑی ہو, تاکہ لوگ کہیں گے جی فلاں کا بیٹا. نہیں, اچھی یادگاری چھوڑ کے جائیں. جب آپ اس دنیا سے کوچ کریں تو اچھی یادگاری چھوڑ کے جائیں. لوگ آپ کو یاد کریں, آپ کی عاقبت کو یاد کریں. آپ کے کہیں کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی جیسی ہو. مرنا ہر انسان نے ہے, کسی نے یہاں پہ نہیں بیٹھے رہنا. کوئی ہے ایسا شخص جو کہے جی میں نے ساری زندگی مرنا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے, زندگی مسیح یسوع کے اندر ہے, مرنے کے بعد بھی آپ زندہ ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے وہ مقام ملے جو مسیح یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو تم سے کہہ دیتا. یاد رکھو میرے دوستو, یہ سب کے لیے نہیں ہے. جیسے آپ زمین پر رہ کے آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں یہاں پر, ایسا ہی ہے نا. اگر آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. آپ جاب کے لیے جائیں, سب سے پہلے کہیں گے یہ آئی ڈی کارڈ کہاں ہے. آپ نے گھر کی رجسٹری کرانی, کہیں گے آئی ڈی کارڈ کہاں ہے. ہر چیز کے لیے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہے, شناختی کارڈ کی ضرورت ہے. اور اسی طرح کتاب حیات کے اندر آپ کی شناخت کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے وہ گھر لینا ہے, وہ مکان لینا ہے, تو وہاں پر رجسٹری کرانے کے لیے نام لکھوانا پڑے گا. جیسے ہم چھوٹے بچوں کا نام لکھواتے ہیں نا برتھ سرٹیفکیٹ میں, وہاں پر نام لکھوانا پڑے گا. جس شخص کا اس کتاب حیات کے اندر نام نہ ملا اسے دوسری موت کے حوالے کر دیا جائے گا, آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. وہاں پر کیا ہوگا, رونا ہوگا اور دانتوں کا. یہ ہے دوسری موت. میرے عزیزو, اگر آپ دوسری موت سے بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ جینا چاہتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مسیح ہوں, میرے نام کے آگے مسیح لگتا ہے, میں لیاقت مسیح ہوں, میں عادل مسیح ہوں, میں ارشاد مسیح ہوں, اگر آپ کے نام کے آگے مسیح لگتا ہے تو یاد رکھیں مسیح تو نام لگنے سے کچھ نہیں ہوتا.
काम भी वैसे होने चाहिए। अगर एक साधक है कि मेरा नाम साधक है तो क्या साधक हो गया? नो, जब तक काम साधकों वाले नहीं है, राष्ट्रवादों वाले काम नहीं है, तो फिर खुदा की बादशाही में आप दाखिल नहीं हो सकते। आमीन, आमीन। उसके जलाल के लिए जोरदार